آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی سنائیں گے۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایک بہت پیارے مہمان موجود ہیں، مکرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ یو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ مرزا میں شکر گزار ہوں، آپ نے یہ موقع دیا ایسے پروگرام میں شامل ہونے کا جس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، اللہ تعالیٰ کے نشانات کا۔ مہربانی آپ۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، دوران پروگرام ہم محترم مربی صاحب سے ان سوالات کے جو ابھی آپ ہم سے پوچھیں گے، در ثمین یا خلفائے کرام کے منظوم کلام میں سے اگر آپ کسی شعر کا، کسی مصرعے کا، کسی لفظ کا مطلب جاننا چاہیں یا تشریح جاننا چاہیں تو آپ ابھی ہمیں پیغام بھجوا سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم در ثمین میں سے حمدیہ کلام کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے
عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی رہے ہے تیرے دیدار کا جس طرف دیکھیں وہی رہے ہے تیرے دیدار کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے محترم توفیق احمد صاحب کی آواز میں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، مکرم محترم وسیم احمد فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مربی سلسلہ۔ مربی صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مربی صاحب، ابھی ہمیں ایک پیغام ملا ہے، محترمہ تمثیلہ حمید صاحبہ نصیر آباد روا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو یہ مصرع ہے، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کچھ تشریح فرما دیجیے۔ جی مبارک صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ یہ حمدیہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد، توصیف، اللہ تعالیٰ کی جو نشانات ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کا بیان ہے اور بہت ہی پیارا انداز ہے۔ عام طور پہ شعراء کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر وہ صرف ان تک رک جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبیوں کا کام ہوتا ہے دنیا میں آ کے لوگوں کو خدا کا چہرہ دکھانا، خدا تک پہنچانا۔ اپنے اس حمدیہ کلام میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا میں موجود، کائنات میں موجود بے شمار خوبصورت چیزوں کا ذکر کر کے تو پھر اشارہ کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر اتنی خوبصورت ہیں تو اس کا بنانے والا، اس کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ جو مصرع آپ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا عالم جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح، آنکھوں کے لیے آئینے کی طرح بنا ہوا ہے۔ آئینے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ دیکھیں تو آپ کو وہ عکس نظر آتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں یہ بات بیان کی ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ عام طور پہ شعراء جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، لیکن غالب نے ایک بہت عمدہ شعر جو ہے وہ کہا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو قبلہ اپنی ذات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، ایک کمرہ ہے، لیکن اس کو کس لیے اہمیت حاصل ہوئی، کس لیے عظمت حاصل ہوئی کہ یہ خدا کی طرف رہنمائی کرنے والی ایک چیز ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں، خورشید ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی ظاہری حسن نظر آتا ہے، کہیں زلفیں جو ہے وہ مڑی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ بھی دراصل اشارہ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی طرف۔ سبحان اللہ۔ مربی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا، اور ہمیں سوالات ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہت پیارا کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھا ہے محترم محمد عصمت اللہ صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔
قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی ہم سن رہے تھے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم عتیق احمد صاحب، آپ کا بہت محبت بھرا پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ محترمہ شمائلہ فضل صاحبہ، آپ کا بھی بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں۔ ملائیشیا میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ محترمہ ماریہ انس صاحبہ، محترم عثمان علی صاحب، محترم ساحل احمد صاحب ملائیشیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مربی صاحب، جب ہم تاریخ احمدیت کی سے متعلق کتابیں پڑھتے ہیں تو اردو ادب میں ہمیں ایک لفظ در مکنون پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے بہت سے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ در مکنون کیا ہے؟ جی مبارک صاحب، پہلے تو میں اس کا لفظی جو مطلب میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو در کا مطلب جو ہے وہ موتی اور مکنون چھپا ہوا، تو چھپے ہوئے موتی جو ہیں یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایک منظوم کلام پر مشتمل کتاب ہے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پرمعارف منظوم کلام۔ تو لوگ کہیں گے پھر درسمین کیا ہے؟ درسمین اور در مکنون میں یہ فرق ہے کہ درسمین حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ کلام ہے جو آپ نے دعوے کے بعد تحریر فرمایا، اور در مکنون آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے دعوے سے قبل تحریر فرمایا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرخ قادیانی کا تخلص استعمال فرمایا کرتے تھے، اور یہ کتاب کوئی تقریباً 203 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے، اور سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، آپ کے عہد خلافت میں، یہ غالباً دسمبر 1916 میں یہ کتاب جو ہے پہلی دفعہ چھپی تھی اس طرح۔ اس میں حضور کا جو کلام ہے وہ تمام کا تمام فارسی زبان میں ہے، سوائے ایک نظم کے جو آخر پر
اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں اس طرف بھی راغب کرتی ہے کہ جماعت کے لوگوں کو، ہم لوگوں کو فارسی زبان پڑھنے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام اور اس کے علاوہ جو درسمین ہے فارسی کی، اور جو اردو کی درسمین سے 2 گنا ہو سکتا ہے اس میں کلام ہو، تو ایک ضخیم وہ ذخیرہ جو ہے موجود ہے. اور حضرت صاحب کی، ہمارے حضرت صاحب کی توجہ ہے. حضرت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اپنی موجودگی میں جلسہ سالانہ کے موقع پر، قادیان کا جلسہ سالانہ ہو یا یہاں UK کا جلسہ سالانہ ہو، حضرت صاحب فارسی کی نظم حضرت مسیح علیہ السلام کی ضرور شامل کرواتے ہیں. اس سے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں آگاہی ہو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے، اور ہمیں یہ توجہ بھی رہے کہ فارسی بھی ہمارا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس میں بھی موجود ہے. بہت شکریہ مربی صاحب. اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ در مکنون جو ہے اس میں جو منظوم کلام ہے اس کے مضامین کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظم سننا چاہیں گے جو کہ محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. بہت پیارا کلام، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں. آئیے سنتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان. جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا ہی خوبصورت کلام
محترم عبدالمنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم محترم مربی صاحب سے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ جاری رکھیں گفتگو، چند ایک پیغامات دیکھتے چلیں۔ انڈیا ہریانہ میں ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں محترم عرفان شاہین صاحب اور محترم عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ۔ ڈیٹنز باخ جرمنی میں مسز نور الصبا صاحبہ، محترمہ حذیفہ جمیل یا شاید صرف حذیفہ جمیل نام ہو سکتا ہے، محترم ہاشم جمیل صاحب، محترم عطاء الصمد صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ محترمہ مسز امت الرشید صاحبہ، محترم محمد جمیل صاحب، آپ کا بڑا خوبصورت پیغام مل گیا۔ اور لکسم برگ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت پیارے دوست محترم منصور جاوید چٹھا صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ محترم منصور جاوید صاحب، شاید ہی ہمارا کوئی پروگرام ہو جس میں آپ کی طرف سے بڑا پرخلوص پیغام ہم تک نہ پہنچے، جس کے لیے ہم آپ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں۔ مربی صاحب، بات ہو رہی تھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعری مجموعہ کی جسے درِ مکنون کہا جاتا ہے، اور جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا فارسی زبان میں ہے سوائے ایک اردو نظم کے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ حضور نے دعوی جو مسیح یا مہدی ہونے کا جو دعویٰ فرمایا اس سے پہلے کا ہے۔ تو مربی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کلام میں حضور کے کیا خیالات ہیں، کون سے موضوعات؟ ورثہ یہ جو در مکنون والا کلام ہے، اس میں مسیح علیہ السلام کے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق گہرے صوفیانہ خیالات، آپ کے تجربات، حمد و مناجات، پرسوز دعائیں، مسیح علیہ السلام کے قلبی جذبات کا اظہار اس میں موجود ہے، بہت گہرا اثر کرنے والا اور نہایت لطیف انداز میں۔ اگر کسی نے توحید کی طرف کوئی چاہتا ہے کہ مطالعہ کرے اور منظوم شکل میں اس کو نظر آئے تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور مربی صاحب ایک سوال ہم تک پہنچا ہے کہ نظم فسبحان الذی اخذ العادی، ایک تو اس مصرے کا مطلب بتا دیجئے سبحان الذی اخذ العادی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس نظم میں اور بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، اگر آپ ان کی تشریح کرنا چاہیں۔ جی مبارک صاحب، پہلے تو یہ جو مصرع ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ عربی الفاظ پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آسان نہیں ہر ایک کے لیے یوں وہ سمجھ لے۔ مسیح علیہ السلام نے یہ جو بیان فرمایا اور اس میں اس نظم میں بار بار اس کا جو ہے وہ مصرے کا وہ تکرار ہوتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اخذ الاعادی، جس نے دشمنوں کو رسوا کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے جو حالات ہیں، اپنی جو کامیابیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ مصرع جو ہے وہ رپیٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو لکھنے کا موقع ہے وہ بھی دلچسپ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا، اور یہ نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کن چیزوں میں نظر آتے تھے، آپ کی روحانی خوشی اور مسرت کے کیا سامان تھے۔ آپ کی مبشر اولاد میں سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ نے جب قرآن کریم اپنے بچپن کے دور میں مکمل کر لیا اور تقریب آمین ہوئی، تو اس موقع پر حضور نے یہ نظم لکھی تھی، اور اس میں یہ ایک لمبی نظم ہے، بہت لطیف مضامین حضور نے جو بیان کیے، اور مشکل الفاظ تو اس میں بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک بند جو ہے وہ سمجھ لیں یا چند شعر اس وقت لے لیتا ہوں، مثلا جو موقع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں تو انسان جو ہیں وہ لالچ اور حرص اور طمع میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خالق سے دور ہیں یا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے متعلق جو ہے وہ متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کہاں تک حرص و شوق مال فانی، اٹھو ڈھونڈو متاع آسمانی۔ متاع یعنی سامان جو ہے وہ خزانہ،
کہاں تک جوش اعمال و امانی، یہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں دو مشکل لفظ ہیں، اعمال اور امانی۔ اعمال جو ہے یہ عمل ان کی جمع ہے، عربی لفظ ہے امید، اور امانی جو ہے وہ امنیت خواہش، کہ کہاں تک جوش اعمال و امانی، کہ کہاں تک خواہشوں کا اور امیدوں کا جوش رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 100 چھید ہیں تم میں نہانی، یہ تم میں چھپے ہوئے یہ سوراخ ہیں۔ اور اگلے شعر میں حضور نے بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے ایک چیز سے، اور مضمون کو بہت ہی مضبوطی سے جو ہے وہ بیان کیا ہے اور باندھا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کیوں کر ملے وہ یار جانی، کہاں غربال میں رہتا ہے پانی۔ غربال بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی جمع ہے غرابیل۔ غربال کہتے ہیں چھلنی کو، تو چھلنی جس میں سوراخ ہے، اگر کوئی اس میں پانی ڈال کے یہ توقع کرے کہ اس میں یہ پانی ٹھہرا رہے، تو یہ ایک دیوانے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے لالچ اور خواہشات ہیں تو یہ اسی طرح ہیں جیسے چھید ہوئے ہیں، اور اس میں سے ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ملنا اس طرح محال ہے۔ انسان کو خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ مربی صاحب، کیا ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پیاری نظم کا پس منظر بھی بتایا اور چند اشعار کی بھی تشریح کی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت ہم مربی صاحب کلام محمود میں سے ایک نظم عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ ہم سننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، بہت پیارا کلام محمود میں سے آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی
घटा हो जाओ। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम, कलाम महमूद में से क्या ही पुरमुआरफ़ कलाम, बहुत प्यारा पैगाम लिए हुए हम सुन रहे थे मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहब की आवाज़ में। चंद एक पैगामात शामिल करना चाहेंगे। मोहतरमा समीना मुबशर साहिबा, मोहतरमा इरम मुज़फ़्फ़र साहिबा, मोहतरमा नौरीन नईम साहिबा, मोहतरमा तस्नीम मकबूल साहिबा और मोहतरमा साइदा दानियाल साहिबा प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम कह रही हैं। मोहतरम अबू ज़र असलम साहिब, मोहतरमा राबिया अबू ज़र साहिबा, आपका पैगाम भी हम तक पहुँच गया है। रिज़वाना, मोहतरमा रिज़वाना अहमद साहिबा स्पेन में हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और आपका कहना है कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मुरब्बी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मुरब्बी साहब, बहुत से पैगामात मिल रहे हैं, सबका कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह बड़े आसान से तरीके से आप बता रहे हैं, बड़ी समझ आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुरब्बी साहब, एक सवाल आ गया जी कि मुरब्बी साहब का पसंदीदा शेर कौन सा? जी उमर साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ वो भी। उससे पहले मुझे ये अभी कलाम महमूद से जो नज़म पेश की जा रही थी, तो मुझे कलाम महमूद का एक और शेर जो है वो याद आ गया। वो उससे जो पहले हमने ज़िक्र किया मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें बयान था कि फ़सुबहान अल्लाज़ी अख़्ज़ल आदी। हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इससे मिलती जुलती जो है मिसरा वो तहरीर फरमाया है। हुज़ूर ने फरमाया कि फ़सुबहान अल्लाज़ी औफ़ल अमानी। तो मुझे ख़्याल आया कि इसका भी हम बयान कर देते हैं और वो उसका मौका भी मिलता जुलता है। हज़रत नवाब अमतुल हफ़ीज़ बेगम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने बचपन में कुरान करीम मुकम्मल किया तो उस मौके पर भी तकरीबा आमीन हुई और जुलाई 1911 में मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई ये नज़म पढ़ी गई और उसमें भी हुज़ूर ने फरमाया कि खुदा ने हमको दी है कामरानी, फ़सुबहान अल्लाज़ी औफ़ल अमानी। फ़सुबहान अल्लाज़ी औफ़ल अमानी, पाक है वो ज़ात जिसने ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। ख्वाहिशात क्या थीं? यही कि अल्लाह ताला के कलाम को सीख लिया, उसको समझने की कोशिश की और बल्कि इस नज़म का जहाँ से आगाज़ होता है वो भी बहुत दिलचस्प है। हुज़ूर ने फरमाया कि और उसमें भी पैगाम है और बुनियादी तौर पे तो ये हम सब मुत्तबईन के लिए, सब मानने वालों के लिए पैगाम है कि खुदा से चाहिए है लौ लगानी, कि सब फ़ानी हैं पर वो गैर फ़ानी। सुभान अल्लाह। वही है राहत व आराम दिल का, उसी से रूह को है शादमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और मुरब्बी साहब, जो सवाल था हमारे नाज़रीन की तरफ से कि आपका पसंदीदा शेर कौन सा? मुबारक साहब, कई शेर इंसान को पसंद आते हैं मुख्तलिफ़ लिहाज से, कोई अपने मज़मून की वजह से, कोई सौती एतबार से। मैं इस वक्त जो बयान करना चाहूँगा ये अशार हज़रत साहब ने, हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ाम सैयदहुल्लाह ताला बिन नसील अज़ीज़ ने अपने खुतबे जुमा में बयान फरमाए थे और मेरा ख़्याल है कि कम सुनने में आते होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये अशार हज़रत साहब की वालदा मोहतरमा हज़रत साहबज़ादी सैयदना असरा बेगम साहबा रहमा अल्लाह के हैं और इंतहाई खूबसूरत मज़मून है और इसी मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हुज़ूर ने उस मौके पर यह बयान फरमाया था। उन्होंने लिखा कि मोहब्बत भी, रहमत भी, बख्शिश भी तेरी, मैं हर आन तेरी रज़ा चाहती हूँ, इताअत में उसकी सभी कुछ ही खोकर मैं मालिक का बस आसरा चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे खानाए दिल में बस तू ही तू हो, मैं रहमत की तेरी रिदा चाहती हूँ। रिदा का मतलब है चादर, और ये इंसान की इंतहा है। अगर अल्लाह ताला की रहमत की चादर मिल जाए तो सब उसके नीचे आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिर्फ़ 2-3 अशार में ही क्या खूबसूरत मज़मून अल्लाह ताला से मोहब्बत का। मुरब्बी साहब, एक नज़्म निशा को देखकर इनकार कब तक पेश जाएगा, ये हम पहले भी सुनते रहते हैं, हमारे नाज़रीन भी,
عمر شریف صاحب سے دوبارہ ریکارڈ کروائی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سنیں۔ جی ضرور۔ جی ناظرین، آئیے سنتے ہیں نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز۔ کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں۔ اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں۔ کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔ کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔
کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے جناب عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ ناظرین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے محبتوں بھرے دعاؤں بھرے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تمام نام شامل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے لیے ہم آپ سے پیشگی معذرت چاہتے ہیں۔ بہت سے احباب کا کہنا ہے ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ محترمہ صدیقہ صدف زیدی صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترم عبداللہ صاحب، محترم عبدالرحمن صاحب ربوہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں محترمہ کانتا صدف صاحبہ ایک قدسیوں کے قافلہ سالار سننا چاہتی ہیں۔ حدیقہ رحمان صاحبہ، آپ نارووال میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ہیں محترمہ امبر صاحبہ۔ محترم رافع صاحب، سید والا پاکستان میں جگہ ہے، وہاں پہ نبیلہ شہزاد صاحبہ پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ مربی صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اشعار کی تشریح کا، یہ ہر پروگرام میں ضرور ہونا چاہیے۔ ربی صاحب، آپ یہ فرمائیے، بیت بازی جب ہم ربوہ میں ہوتے تھے تو اس وقت مقابلے ہم کرتے تھے، اب بھی اللہ کے فضل سے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ممالک میں اجتماعات کے موقع پہ خاص طور پہ بیت بازی کا جو مقابلہ ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں اور یہ جو بیت بازی کو رواج دینے کی کیا ضرورت ہے، اشعار یاد کرنے کی ضروری ہے؟ ورک اس لیے بنیادی طور پہ دیکھیں، ہر مسلمان کو یہ ارشاد ہے کہ اس کو علم سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ علم کے دو حصے ہیں، کبھی وہ نثر کی صورت میں بیان ہوتا ہے اور کبھی وہ نظم کی صورت میں۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں، بعض طبائع جو ہیں ان پر نثر جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، بعض طبائع جو ہیں ان پر نظم یا شعر جو ہے وہ زیادہ گہرا اثر کرتا ہے۔ اور شعر کی بناوٹ اور اس کا بیان عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ دل لبھانے والا بھی، مختصر بھی، اور عمدہ طریق پر بات اس میں بیان ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، اور دنیا کے تمام جو قومیں ہیں ان میں یہ ایک مسلمہ چیز ہے، کوئی ایسی الگ سے چیز نہیں جس کے لیے ہم بلا رہے ہیں یا کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور انسانی طبائع جو ہیں وہ اس طرف میلان رکھتی ہیں، اور انسان کی بات کے بیان میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کو بات کے بیان کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کے مضامین جو ہیں وہ اس میں قادر الکلام شعراء نے، اور ہمارے تو ہاں جیسے بزرگان ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی تجارب جو ہیں ان کو بیان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو، نعت کو، اور دیگر جو روحانی سلسلے ہیں ان کو بیان کیا، تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا ذریعہ اور نسخہ ہے۔ اور مقابلے کی صورت کر کے اس میں پھر ایک جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو بیت بازی کا یہ جو مقابلہ ہوتا ہے، اس سے پھر انسان کے اندر ایک جو ہے جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عمدہ میدان ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، لانا چاہیے، اور زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سمجھنے میں انسان کو اس سے مدد ملتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے جو بیان ہوتے ہیں ان میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور بہت سے جو شعر ہیں وہ بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ باتیں سہولت سے شعروں کے ذریعے مل جاتی ہیں۔ جی، اور یہ جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور گھروں میں بھی اور بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، جی وہ اشعار یاد کریں۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کسی جگہ یہ سنا اور پڑھا تھا کہ حضرت صاحب کی والدہ محترمہ سیدہ
صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ رحمہ اللہ، ذکر تھا کہ وہ سفر میں جا رہے تھے گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ، تو لمبا سفر تھا، تو انہوں نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا کہ بیت بازی کا مقابلہ جو ہے وہ شروع کروا دیا، تو بہت اچھا جو ہے وہ وقت بھی گزر گیا، اور اس بہانے سے اور اس موقع سے جو ہے وہ یاد دہانی بھی ہوگی اور اس کی دہرائی ہو گئی، اس لیے ضرور جو ہے وہ رواج دینا چاہیے۔ بہت شکریہ مربی صاحب، بہت شکریہ۔ اور مربی صاحب اب ہم آپ کو اور اپنے ناظرین کو ایک نظم سنوانا چاہیں گے، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا یہ کلام ہے، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی، ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، کچھ تھے جنہیں انہوں نے حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ مربی صاحب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہر علم ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے وہ بالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے لکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہم سے یہ سوال پوچھے کہ حضور کے منظوم کلام میں اور دیگر شعراء کے کلام میں کیا نمایاں فرق ہے،
تو کیا وہ ایک بات آپ بتانا چاہیں گے؟ ورک صاحب، بنیادی طور پر میں کہوں گا کہ اس میں وہ فرق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شعراء جو ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی بے سر و پا خیالات ہوتے ہیں یا صرف خیالات ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو ایمان کی بات کرتے ہیں، جو ایمان کے مطابق ان کے شعر بھی، ان کا بیان بھی ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدرجہ اولا جو ہے مکمل شکل کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے اترتے ہیں کہ ایمان کی بات آپ نے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان کیا، اور پھر حدیث میں بھی یہ ذکر آتا ہے یا عربی ادب میں بھی آتا ہے کہ سب سے اچھا شعر کون سا ہے؟ جو سب سے سچا شعر ہے۔ سبحان۔ لوگ اس کے اور معیار دیکھتے ہیں کہ شعر کی اچھائی کس طرح سے ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھا یہ شعر وہ ہے جو سب سے سچا ہے، جو سچائی پر مشتمل ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جو باتیں کی ہیں وہ سب سچائی، اور بلکہ سچائی کے جو مبادئ ہیں، جو اس کی منبع ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، ان کا بیان کیا، اور پھر سچے تجارب جو ہیں ان کا بیان کیا، اور پھر سچی باتوں کی طرف بلایا۔ تو مختصر طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا یہ دل کیا کہ میں کوئی نظم لکھوں، جیسے کہ آپ نے یہ خود بھی بیان فرمایا ہوا مشہور شعر ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، جس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ تو حضور نے تو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، صداقت کو پھیلانے کے لیے اپنا قلم اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ بالآخر جو ہے مقصود تھی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ تو شعر کی خاطر عام طور پر صرف شعر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مربی صاحب بہت پیارے طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ مربی صاحب اب ہم آپ کو ایک نظم سنوانے جا رہے ہیں ناظرین کو۔ محترم میر اعلیٰ بخش تسلیم صاحب کا کلام ہے عطا کر لذت سوز جگر۔ اور مربی صاحب خاکسار بطور خاص یہ بتانا چاہے گا کہ یہ جو ہمارے پڑھنے والے دوست ہیں یہ بصارت سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بہت پیاری دی ہوئی ہے۔ محمد فرقان صاحب پڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں سوری آپ کو روک دیا، آپ نے وہ ذکر کیا کہ بصارت سے محروم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے ان کو محروم نہیں رکھا۔ ان کے دل کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام زمان کو قبول کرنے کی توفیق دی، تو ان کو وہ روشنی جو ہے وہ نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ جو ان کی بصیرت کی آنکھ ہے وہ شاید ہم سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہے۔ عطا کر لذت سوز جگر، آواز محترم محمد فرقان صاحب۔ عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو، عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو، یقین دے بے یقینوں کو، تواں دینا توانوں کو، یقین دے بے یقینوں کو، تواں دینا توانوں کو، عطا کر
جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، بلالی روح سے آباد کر ان کی اذانوں کو عطا کر، یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، اڑا دیں گے یہی کہ دن پہاڑوں کو چٹانوں کو عطا کر۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم میر اعلیٰ بخش تسنیم صاحب کا۔ جی مولوی صاحب، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بہت پیارے طریقے سے آپ نے ہمیں بعض مشکل اشعار کا مطلب اور تشریح بتائی۔ مولوی صاحب، پروگرام میں کوئی غالباً 1 منٹ رہ گیا ہے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ مبارزہ نصیحت تو میں نے کیا کرنی، حضرت صاحب کا یہ چونکہ آپ کا شعر سے متعلق، نظم سے متعلق پروگرام ہے، تو حضرت صاحب کا جو ہے ایک پیغام اس حوالے سے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ضرور۔ جو جماعت کے معروف بزرگ شاعر حضرت چودھری محمد علی صاحب مستر مرحوم، ان کا جب مجموعہ شعری مجموعہ جو ہے اشکوں کے چراغ کے نام سے جو چھپا، وہ جب چھپنے والا تھا تو حضرت صاحب نے ان کو خط لکھا، اور اس میں حضور نے یہ بات تحریر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام پڑھنے والوں کو اس میں ڈوب کر اعلیٰ خیالات کے موتی تلاش کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات، پھر آگے جا کے حضرت صاحب نے لکھا کہ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے شعروں میں ڈوب کر اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق حکمت اور عرفان کی تلاش ہر پڑھنے سننے والا کرتا ہے۔ اللہ کرے پڑھنے والے آپ کے اس مجموعے سے استفادہ کریں۔ آپ کی شاعری برائے شاعری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ گہرے معنی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حضرت صاحب یا خلفاء کے الفاظ ہیں، وہ کسی محدود وقت کے لیے یا محدود چیز کے لیے نہیں ہوتے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ شعر ہم صرف شعر کے لیے نہیں، بلکہ اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے مقصد کے لیے جو ہے وہ بھی اچھی آوازوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی مقصدیت جو ہے اس کی طرف توجہ رہے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے،
انتخاب سخن، انتخاب سخن.